بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہماری جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں داخلے کے لیے آپ نے کچھ شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ ان میں جو سب سے بڑی اور سب سے اہم شرائط ہیں وہ 2 گواہیاں ہیں، اور یہ 2 گواہیاں موجود ہیں کلمہ شہادت میں۔ ہر بندہ مومن جب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یا وہ شخص جو اسلام کے دائرے میں اللہ کے رسول اور اللہ کی امان میں آنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ یعنی وہ 2 گواہیاں دیتا ہے۔ پہلی گواہی اس بات کی دیتا ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس گواہی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور دوسری گواہی دیتا ہے کہ وہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو یہ کلمہ رسالت ہے، یعنی کلمہ شہادت کے اندر 2 گواہیاں موجود ہیں۔ ایک اللہ کی توحید کی گواہی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری گواہی وہ اس بات کی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں۔ یہ دونوں گواہیاں جب دے چکتے ہیں تو اس کے بعد باقی عبادات، باقی عقائد اور باقی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑا زبردست ایک پینل موجود ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب جامعہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر نوید الطاف خان صاحب، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، جو ہمارے سامنے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ لیکن وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائبہ مغل صاحبہ، بہت زبردست نعت خواں ہیں، بارگاہ سید الکائنات میں ہدیہ منقبت پیش کریں گی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ لائبہ مغل صاحبہ۔ تو ان سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی لائبہ، کیا سنائیں گی آج آپ ہمیں؟ اقبال کا کلام ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسالہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا
इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, खिरद हुई है ज़मानो मकां की जुन्नारी, ना है ज़मानो मकां ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब लाइबा मुग़ल साहिबा। और बहुत ज़बरदस्त कलाम इकबाल। और कलाम इकबाल को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारा ज़मीन व ज़मा और मकीन व मकान ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसार के अंदर है। और जब आप ला इलाहा के हिसार के अंदर आते हैं तो फिर ना लालच रहती है, ना हसद रहता है, ना रश्क रहता है, ना नफ़रत रहती है, ना बुग़्ज़ रहता है, ना कीना रहती है। और इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह का हो के रह जाता है। और वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसे अल्लाह का मतलूब इंसान कहा जाता है। और पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मक़सूद इंसान जो है वो बन जाता है। वो फिर क़वारियत में अपने आप को नहीं उलझाता, वो इक़्तिदार की कश्मकश में अपने आप को इस तरीके से नहीं ग़ुलाम गर्दिशों में खो जाता कि वो दुनिया और माफ़िया से बेखबर हो जाए। वो जो भी करता है उसके मतम नज़र अल्लाह की ज़ात रहती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रहती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इकबाल का जो कलाम, इकबाल की नसर भी फ़िक्र अंगेज़ और इकबाल का कलाम भी बड़ा फ़िक्र अंगेज़ है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और मौज़ू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साथ चलो उसके, जो हो सबसे बढ़कर, जैसे सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें। सरसब्स नाइट्रोफॉस में है फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, जो बिजाई और पहले पानी पर दे मजबूत जड़े और बीज का जानदार उगाव। दूसरे और तीसरे पानी पर सरसब्स कैन में अमोनिकल नाइट्रेट नाइट्रोजन की दोहरी ताकत से मिले भरपूर झाड़ और लहलहाती फसल। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर प्रोग्राम इब्तिदा में खुश आमदीद। वक्फ़े में हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर नदीम अब्बास साहब ने। जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से करूँगा। ये बताइएगा कि ये जो कलमा शहादत है, लफ्ज़ शहादत का मानी क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। जहाँ तक शहादत के लफ्ज़ी माना का ताल्लुक़ है तो ये गवाही को कहते हैं। सही। यानी किसी भी किस्म की जो गवाही है, शहादत, उसको शहादत कहा जाता है। और जब हम इसको शरीयत की इस्तिलाह में देखते हैं, जब कहते हैं कि भाई उसने शहादतैन का इकरार कर लिया या उसने कलमा शहादत पढ़ लिया, तो उससे मुराद ये होती है कि वो उसने परवरदिगार आलम की वहदानियत का इकरार करते हुए नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी के तौर पर मान लिया। तो ये दो चीज़ें अक़ीदे के एतबार से इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये बेसिकली जो है वो शहादतैन जब हम कहते हैं तो इससे ये मुराद होता है। और इसका भी एक बड़ा वो है, शहादतैन को अगर हम इसकी हिस्टोरिकली हम देखें इसको, तो मक्का में सिर्फ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार था, जो आप तबलीग दीन की तरफ लोगों को बुलाते थे,
تو بڑا سمپل سا میں کہتا ہوں سلوگن تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. یعنی اس وقت لا الہ الا اللہ کہنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شامل تھا کیونکہ محمد رسول اللہ کے کہنے پر وہ قبول کر رہے تھے، تو اس لیے وہ دونوں شامل تھے. تو یہ شہادت کا جو سلسلہ ایک منظم، جو ایک ہم نے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اور پھر ایک شہادتین کا ایک کلمہ ہم نے بنایا، تو یہ ہسٹوریکلی اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص ہمیں ملے کہ یہ کسی سارے کلمے کسی حدیث میں آئے ہیں، لیکن یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی اور بہت زبردست کعبِ ابھی بھی علماء کہتے ہیں کہ بہت جو منظم اور مرتب انداز میں عام آدمی کے لیے جو عقائد تھے بنیادی جاننے والے وہ جمع کر دیے گئے ہیں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوائل اسلام میں نہیں تھے، بعد میں لوگوں نے بنائے ہیں؟ یہ عقیدے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی عقیدہ توحید نہیں تھا یا عقیدہ نبوت نہیں تھا، یعنی یہ جو کلمہ کی اس طرح سے منظم مرتب انداز میں یہ بعد میں آئے. یہ بعد میں. ڈاکٹر اسلم صاحب ایسے ہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ یہ 6 کلمے ہم کہتے ہیں نا. جی جی. 6 کلمے اس انداز میں ان الفاظ کے ساتھ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ موجود نہیں، نہ حدیث پاک میں. البتہ جو اس کے اندر عقائد اور اعمال بیان کیے گئے ہیں، جن کی تعلیم دی گئی وہ موجود ہیں. صحیح. شہادت کے الفاظ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کے الفاظ بھی ہیں، سبحان اللہ کے الفاظ بھی، الحمدللہ، اللہ اکبر، وحدہ لا شریک لہ، یہ اور اس طرح جو چھٹے استغفار، 5واں کلمہ استغفار ہے، اس کے اندر استغفار کے کلمات بھی موجود ہیں. اور چھٹا کلمہ جو ہے رد کفر نام ہے، اس کے اندر سارے جو ہے کفریہ کلمات، عقائد، اعمال سے بچنے کا جو ہے اس کے اندر ترغیب و تعلیم ہے، وہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. صحیح. البتہ ان الفاظ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے منظم شکل میں، ان الفاظ اور ان تنظیم اور منظم شکل میں کہیں ایک جگہ موجود نہیں. جملے سارے موجود ہیں، جملے تقریباً موجود ہیں، ترتیب بعد میں بنائی گئی. ترتیب بعد میں اس میں ایک چیز میں تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو عقائد جیسے حضرت نے بھی فرمایا کہ عقائد تو اپنی جگہ پر مسلم موجود ہیں، اور ان کو تو ہم اسی طرح ایز اٹ از جیسے جس اپنے حساب سے مانیں گے، لیکن خود ان کلموں کا میں دیکھتا ہوں معاشرے میں خود عقیدہ بنا لیا گیا ہے کہ جیسے یہ اگر شادی کے موقع پر اگر یہ کلمے نہیں پڑھیں گے تو شاید وہ شادی نہیں ہو سکے گی، وہ رکی رہے گی، یا اور بہت سارے. تو یہ ایک نادرست رویہ، یعنی یہ آنے چاہیے، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونے چاہیے. شادی سے کچھ عرصہ پہلے یا نکاح سے پہلے جن کی شادی ہوتی ہے وہ مولوی صاحب کو جا کر ان سے کوئی معاملہ پہلے ہی طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کو مہربانی فرمائیں کلمے نہ سنیں تو زیادہ بہتر. اس میں عرض کروں گا کہ یہ شرط تو نہیں ہے، لیکن نکاح کے اندر شرط تو صرف رکن تو ایجاب و قبول ہے، باقی شاید میں سے گواہ ہیں اور چیز حق مہر کا تقرر ہے یا کم سے کم اس کا ہونا. تو باقی کلمہ شریف جو سنا جاتا ہے برکت کے لیے ہوتا ہے، چلے اس وقت دوبارہ ایک دفعہ کلمہ پڑھیں تو ایک تو تجدید ایمان، تجدید عہد ہو جائے گا، نئی زندگی کے اندر داخل ہو رہا ہے بندہ، بچی ہے، بچہ ہے، تو کلمہ شریف پڑھیں تاکہ نئی زندگی کا آغاز ان کلمات کے ساتھ ہو، برکت کے لیے. برکت کے لیے. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور پر کوئی، کیونکہ ہر بندہ آپ کی طرح میری طرح نہ اسٹیج پہ آتا ہے نہ پروگرام کر رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو زندگی میں پہلی بار ایک مجمع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ انڈر پریشر ہو کر بیچارے بھول جاتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا مجمع جو ہوتا ہے نا وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا ایک مذاق بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کا خیال بھی تو رکھنا چاہیے. اس حوالے سے مجھے تو اگر کبھی موقع ملے تو میں تو خود پڑھا دیتا ہوں، یعنی ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں، تو ساتھ ساتھ بچی ہے، بچہ جو پڑھتا جاتا ہے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. علماء کو یہی چاہیے کہ ساتھ ساتھ پڑھا دیں. ایک تو مجمع کی وجہ سے عام لوگ وہاں رک بھی جاتے ہیں، جھجک ہوتی ہے. تو دوسرا یہ کہ ظاہر بات ہے وہ سارے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ پھر عزت کا خیال تو رکھنا چاہیے. البتہ یہ جو پہلو ہے نا وہ ایک جگہ پہ قابل افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو آتے ہی نہیں ہوتے. آپ نے پیچھے بہت سارے خود بھی دیکھے ہوں گے ایسے کلپ آئے کہ ایم پی اے ایم این ایز کی تو بات میں نہیں کرتا، نیچے کونسل چیئرمین وغیرہ، انہیں یہ پتہ نہیں کہ دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ یا کم سے کم پہلا کلمہ سنا دیں. بہت سی چیزیں جو ہیں بالکل بیسک جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. تو یہ اسلام سے دوری ہے. اس سے تو آج ہمارا جو موضوع ہے یہ تو اس سے بھی پہلے کیا ہے، یہ تو گویا کہ عقائد کے ساتھ ہے. یہ اصل میں یہ موضوع ہم نے اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کو کلمہ بھی پتہ چلے اور کلمے کی اہمیت اور فضیلت کا بھی علم ہونا چاہیے. اچھا پروفیسر نوید الطاف صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو فلاسفی ہے کلمہ شہادت کی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. پہلے تو یہ انتہائی عظیم الشان میں اس کو کہوں گا یہ پروگرام اس حوالے سے کہ کلمہ
کی بنیاد پر ہے، تو اس میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تھاٹ کو، اور اس پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں کچھ لب کشائی کا موقع دیا۔ اس کے بعد یہ جو فلسفہ کلمہ ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ اقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی طور پر اس بات کا اپنے زبان کے ساتھ اقرار کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا من و عن، اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا، تینوں یہ تین جہتی چیزیں ہیں فلسفہ کہ ہماری زندگی میں رب کائنات جو ہے، جو ہمارا پوری کائنات کا بھی رب ہے اور ہمارا خالق اور مالک بھی ہے، تو وہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ، اور پھر اس کے جو عظیم المرتبت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اور ان میں پھر سب سے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا، تو سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا اس طور پر کہ یہ دونوں جو ہستیاں ہیں اپنے اپنے معیار کے مطابق وہ ہماری زندگی میں اللہ کی رضا وہ پہلا مقصد بننا ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ تو ہماری زندگی سے پھوٹنے والا کوئی بھی عمل، اس میں ہمارا مقصد اول اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جناب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر مطلوب ہے اس کلمے کا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور رسول کے طریقے سے راضی کرنا ہے۔ صحیح، بہت خوب، یعنی زبان سے اظہار کرنا ہے، دل سے اقرار کرنا ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے بتانا ہے، ثابت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ زبان سے اظہار کرنا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے اقرار تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ کسی بندے نے دل سے اقرار کیا یا نہیں کیا، تو صرف ایک ہی سورس ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ جس چیز کا وہ زبان سے اظہار کر رہا ہے عملی طور پر اس پر وہ عمل پیرا ہے یا نہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زبان سے وہ اظہار تو کر رہے ہیں، دل کے اقرار کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن کردار میں جو ثبوت ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو معاشرے کے اندر چیز موجود ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سعود صاحب، آپ نے بہت ہی ایک میں کہوں گا معاشرے کی جو دکھتی ہوئی ہماری رگ ہے اس سے متعلق سوال کیا ہے کہ ہم کردار کے غازی نہیں ہیں، اور لا الہ الا اللہ تو اتنا بڑا جملہ ہے، اقبال کہتا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو میں لرزم، میں تو لرز جاتا ہوں۔ یعنی اگر انسان اس کی اہمیت جان جائے نا، یعنی لا الہ لا الہ، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر یہ اب ہم نے تو کتنے خدا بنا رکھے ہیں اپنی زندگی میں، کتنے الہ بنا رکھے ہیں۔ میں اگر معاشرے کا ہر پہلو بتوں کو نہیں پوچھتے، اب ہم خواہشات کو پوچھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں اللہ کا حکم آیا نا شادی اس طرح کرو، اگر لا الہ الا اللہ، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں تو اس کی پیروی کریں گے نا۔ اگر ہم نے کوئی غریب آیا ہے ہم سے مانگنے کے لیے اور ہم استطاعت رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا حکم یہاں دیکھیں، اور یہاں عملی صورتحال کیا ہے، پریکٹیکل صورتحال کیا ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط کلمہ ہے، میں حدیث پڑھ رہا تھا، سلسلۃ الذہب کی حدیث ہے، یعنی جس میں تمام راوی جو ہیں ان کو حدیث ہے سلسلۃ الذہب، یعنی ہر راوی صحیح ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام جو ہے جب نیشا پور تشریف لائے تو کہتے ہیں نیشا پور اس ٹائم محدثین کا ایک بڑا مرکز تھا، تو سارے کے سارے محدثین ارد گرد کے علاقے کے وہاں جمع ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ اونٹنی پر سوار تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی حدیث اپنے جد کی بیان فرمائیں تاکہ جو آپ سے ہمیں پتہ چلے گی، تو یعنی آپ نے اپنے باپ سے سنی ہوگی، انہوں نے اپنے باپ سے سنی ہوگی، تو یہ حضرت علی تک جائے گی اور ایک سٹرونگ حدیث ہوگی، ایک سلسلہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث اس ٹائم سب محدثین کے سامنے سنائی، اور پھر جو ہے وہ قافلہ چلا گیا، وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لا الہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ حسنی، یہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل آمن من عذابی، جو بھی اس میں داخل ہو گیا نا میرے عذاب سے امان پا گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں
کہ یہ بیسیکلی خود کو وہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنے کے بعد داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے عمل اور ہمارے یہ جو قول ہے اس میں تضاد نہیں ہوگا. پھر وہی اقبال والی بات ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کرتا ہوں تو میں تو لرز جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد پھر انسان کے اوپر کون کون سے ضابطے لاگو ہو جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بطور امت بطور قوم، میں انفرادی بات نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جن کی پوری زندگیاں بڑی عالی شان اور اللہ کے فرامین کے مطابق گزرتی ہیں. بطور امت میں بات کر رہا ہوں، بطور قوم بات کر رہا ہوں. ہم نے اللہ کے اس پیغام کو اور لا الہ الا اللہ کے اس میسج اور حکم کو اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کیا. اگر ہم اس کو لاگو کرتے تو پھر ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہوتا. اسی لیے پھر ہمارا معاشرہ جو مثلا وطن عزیز کا معاشرہ ہے، اگر حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ صفائی کرنے والوں میں بھی سب سے آگے ہوتا. ہمارا معاشرہ حقوق ادا کرنے والے بہنوں کو، اب دیکھیں کتنے کیسز ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں جو بھائی ہیں وہ بہنوں کو حق نہیں دے رہے، حق نہیں دے رہے، اور وہ حق نہیں دے رہے جو قرآن اور حدیث دیا ہے. اور جو ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق نہیں دے رہا، اپنے بیٹے جو ہے باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا درست مفہوم سمجھا ہوتا تو یقیناً یہ مسائل پیش نہ آتے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان ہی تو کچھ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زبان سے ہی لا الہ الا اللہ کہا ہے کیونکہ مکے کے مشرکین کو پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کلمہ نہیں مانتے کیونکہ ہمیں اس کے تقاضوں کا پتہ ہے. تو وہ معرفت رکھتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس بات کی معرفت رکھتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. ہم معرفت نہیں رکھتے اور صبح و شام کلمہ پڑھ رہے ہیں. جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے ٹماٹر بیچ رہا ہے اور خراب ٹماٹر بیچ رہا ہے. سودا سبزی کرنے والا، لین دین کرنے والا لا الہ الا اللہ کہہ کر جھوٹ بولتا ہے. لا الہ الا اللہ کیونکہ اس کی دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. اس نے زبان سے سوچ لیا کہ زبان سے لا الہ کہہ دینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، جب تک اس کی دل و نگاہ ہی مسلمان ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر اسلم صاحب، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا، یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں ابھی، یہ تو بڑی اہم ہے کیونکہ یہ اصل میں تو بہت آگے کی چیز ہے نا، لیکن بنیادی چیز کہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کا یقین کیسے بٹھایا جائے کہ ان کی زبان سے جو کلمہ ادا ہو رہا ہے وہ کتنا بڑا کلمہ ہے. کیونکہ آپ کو جب احساس ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے پاس ہیرے ہیں، آپ کا سونا ہے، اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہو تو آپ کے نزدیک وہ کچرا ہی ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا سونا ہے، آپ کا ہیرا ہے، تو تب آپ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو لوگوں کے دل اور دماغ میں یہ اہمیت بٹھانے کے لیے اللہ کے 1,24,000 انبیاء آئے، صلحاء آئے، فقہاء آئے، علماء آئے، صوفیاء آئے. انہوں نے آ کر لوگوں پر مسلسل جس بات کی محنت کی وہ یہی والی محنت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا یقین بٹھا دیا جائے. تو یہ ہم کیسے بٹھا سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں؟ جی بہت اہم سوال ہے شاہ صاحب. اس میں اصل میں جو عملی زندگی ہوتی ہے نا، عملی زندگی کے اندر جو عامل لوگ ہوتے ہیں انہی کی بات کی تاثیر ہوتی ہے. صحیح. دیکھیں ہمارے بزرگ آئے حضرت خواجہ نعیم الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایک انسان ہی تھے. 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. صحیح. اس لیے کہ جب کہا نا کہ کلمہ پڑھیں تو وہ خود اندر سے کلمے کے تصدیق بھی کرنے والے تھے اور مخلص تھے. تو اسی طرح اب بھی جو لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں، صحیح، دعوت دینے والے خود اس کے ساتھ مخلص ہوں صحیح، تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہوگی. تو مجموعی طور پر جس طرح حضرت ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں نے اصل قوم امت کے معاملہ ہے کہ ہم اس سے بہت بے پرواہی کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں یعنی عمومی طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کہا ہے یہ کیا کہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کا جو معنی مفہوم ہے، جو اس کا وسیع تر ایک میدان ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود نہیں ہے تو پھر اپنی خواہش اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے، اپنی خواہش اس کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. جب جس طرح آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو اس کے بعد چیز غلط بیچ رہے ہیں، یہ تو الٹا بہت زیادہ گناہ ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ کتنے مقامات ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا بندہ کافر ہو جاتا ہے. گناہ کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا کفر ہے. اسی طرح کلمہ شریف پڑھ کر جھوٹ بولنا کفر کے دائرہ میں آ جاتا ہے. مذاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ.
تو اس حوالے سے یہ بہت حساس مسئلہ ہے. ہمیں اسی طرح چیز بیچتے وقت کلمہ پڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نقصان ہے، اللہ نقصان نہیں ہوتا. اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس کے اندر پھر میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ دنیا اور آخرت، ایک دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہو جائے گی آج نہیں تو کل. اس کے آگے ایک اور جہان بھی، اس کے اندر اس پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے ایک ایک حرکت کا ہم نے جواب دینا ہے. تو قرآن کریم میں تو آتا ہے نا کہ یہ جب نامہ مال دیا جائے گا تو اس سے یہ کہا جائے اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ اپنی کتاب پڑھ، یہی تیرے اوپر جو ہے بطور گواہ کافی ہے. یہ چیزیں فکر آخرت اور حساب کتاب، اور اس کے ساتھ پھر جو ہے یہ کلمہ شریف پڑھ کر ہی ہم اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. انٹرسٹ ہماری یہ ہے، جب اس سے داخل ہو گئے تو اس کے بعد آگے تقاضے پورے کرنے ہیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے بارگاہ میں آ گئے، اصل آپ کو گواہ بنانے کے لیے میں آیا ہوں کہ میں اپنی جو جائیداد ہے، جو سامان ہے، میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. حضرت نعمان ہے. تو سرکار نے پوچھا، وجہ یہ تھی کہ ان کے چونکہ ایک سے زائد بیویاں تھیں، ایک بیوی جو ان کے وقت میں ان کے نکاح میں تھی اس وقت، تو ان کے بیٹا جو تھا وہ خاتون چاہتی تھی کہ جو مال ہے وہ اس کو ہدیہ میں دے دے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یقین تب کروں گی کہ حضور کو گواہ بنا دے. یہ گواہی کے لیے حضرت نعمان بن بشیر حضور کے بارگاہ میں چلے گئے، بلکہ غالباً حضرت بشیر خود ہیں، وہ چلے گئے حضرت نعمان کو دلوانا تھا. تو وہاں چلے گئے تو حضور نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی اولاد ہے؟ آپ نے عرض کی اولاد تو ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو پھر ان کا حق مار کر اس کو دے رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے، گناہ پر مجھے گواہ بنا رہے ہیں. اب اس تناظر میں دیکھیں تو ہماری عدالتوں میں لوگوں کو پتہ ہے بالکل میں غلط گواہی دے رہا ہوں. تو اس طرح جان دانستہ تو گناہ اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے. اور بندہ زبان سے کچھ کہہ رہا دل میں کچھ ہے. تو سورہ منافقون دیکھیں، انہوں نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے تم اللہ کے رسول ہو، ولکن المنافقین لکاذبون، منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں. کلمہ جو ہے وہ حق کہنے کے باوجود بھی بندہ صحیح نہیں ہوتا. تو ہم سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر پکے ٹھکے مسلمان بھی ہوتے ہیں. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اب بانی اسلام خود کہہ رہے ہیں وہ ہم سے ہے ہی نہیں، تو ہم نہ بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، نہ بڑوں کے احترام کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہی نہیں. تو پھر ہم خود ہی پکے مسلمان ہیں، جو بانی اسلام وہ تو ہمیں مان نہیں رہے. اسی طرح کتنے اعمال، کتنے معاملات جن کے بارے میں اسلام میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جو یہ نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں جب مسلمان ہوتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھ کر شہادتین کے اقرار کر کے مسلمان ہوتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو ادخلوا فی السلم کافہ. اگرچہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، وہی آ رہی تھی، تب تو احکام ایسے سے آ رہے تھے. اب تو ہمارے پاس پورا دین اسلام موجود ہے. تو ہر بندے کو کم سے کم اپنی فیلڈ کے جو مسائل ہیں وہ سمجھ کر اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو یہی دین کا تقاضا ہے، اور شہادتین کا یہی تقاضا ہے. یہی تقاضا. اور دیکھیں اس کے اندر جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کلمہ توحید میں ہم یہ جانتے ہیں اور اس بات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس پوری نظام کائنات، اس نظم کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری اینٹ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. تو ہم نے پوری فلسفہ توحید کو سمجھنا ہے اور پورا فلسفہ رسالت کو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے اقرار اور اظہار کے لیے سلسلہ انبیاء کا آغاز کیا، اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں آ کر زندگی گزارنے کی تربیت کی، ہدایت فراہم کی، وہ قیامت کے آخری دن تک ہم سب کے لیے مطلب ہے کہ باعث عمل ہم اس پر ہم کام کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے ہر فائدے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے، تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. وہ کیا تھا مولانا ظفر علی خان کا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جس وقت تک آپ اپنی ساری محبتیں قربان کر کے رسول اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے. اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کیا ہے؟
قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسالت مآب، اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے اور رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو پروفیسر نوید الطاف صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا گہرائی کے ساتھ، کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہمیں یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانا ہے تو صرف ایک ذات اس پوری کائنات میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، جس کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم اس ذات پر جس کی گواہی ہم کلمے کے اندر دیتے ہیں اور جس کی گواہی دے کر ہم اسلام کی چابی کو تالے میں داخل کر کے اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں کیوں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جناب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور قرآن کریم وہ خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر نہیں آتی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کا مختصر سا اگر جواب دیکھا جائے جو میں نے ڈگ آؤٹ کیا وہ یہی ہے کہ ہم سیرت کی جو تعلیمات ہیں اس سے بہت دور ہیں۔ یعنی ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اس کا کنیکشن جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتلایا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ڈائریکٹ ہے وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ ڈائریکٹ ایک ریلیشن اسٹیبلش کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی بنیادوں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ من یحب شیئا اکثر ذکر، کہ جو انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر بھی کرتا ہے۔ اور ذکر کا مطلب صرف زبان سے اپنی جو دونوں لب ہیں اور اس کے ساتھ جو تالو میں ایک بندھی ہوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے یہ نہیں ہے اور کوئی الفاظ نکلے، وہ دل سے احساس کا نام ہے ذکر، یاد دہانی، یاد کرتے رہنا۔ اور اس کی سب سے جو بہترین صورت ہے وہ سیرت النبی کا مطالعہ ہے، اور مستقل بنیادوں پر مطالعہ ہے اور بچپن سے مطالعہ ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، سیرت کو ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمارا کنیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ نمونہ ہوگا کیسے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو بڑھ رہا ہوں، میں جوان ہو رہا ہوں، اسی طریقے سے کسی بھی فیلڈ کے اندر کام کر رہا ہوں، روزانہ کی بنیادوں پر انٹریکشن میرا چل رہا ہے، تو ان سارے مواقعوں پر 24/7 میں کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے یا کیا فرمایا ہے، تو یہ سیرت کے مطالعہ سے ہوگا۔ تو سیرت کا مطالعہ نہ ہونا اور خاص طور پر ہمارے سلیبس کا بھی اس درجے کا جو پایا نہ جانا میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پہلے ہم سیرت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ یہی بات قرآن کریم کی طرف سے بھی ہے کہ اللہ کی جو الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جب قرآن پاک کو ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ آیات تو پڑھ لیں تو دل و دماغ کو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سمجھ ہونی چاہیے، پھر تو اس لیے سیرت کا مطالعہ میرے خیال میں بہت زیادہ ضروری ہے اس تناظر میں۔ صحیح، اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر ندیم عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم ان شہادتوں کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے شروع میں بڑی اہم بات کی کہ یہ جو کلمے ہیں یہ اصل میں قرآن اور احادیث میں موجود تو ہیں، لیکن ان سب کو بعد میں ایک دائرے کے اندر لایا گیا، ایک منظم شکل جو ہے وہ دی گئی ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کلموں میں بعض اوقات لوگ کو اضافہ کر دیتے ہیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک مکتب فکر نے کلموں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہاں یہ شہادتیں ہیں، اور کچھ نے اس میں اضافہ کر دیا، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی اس طرح سے ریویلڈ یا نازل من اللہ کوئی یعنی اسی فارم میں اسی یونیفیکیشن کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بلیفز، یہ عقائد، یہ اہم ہیں، ان کو ہم اس ترتیب کے ساتھ 6 کلموں کی صورت میں کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بریکٹ لگ گئی ہے، یعنی بس ہر مسلک کے ایک اپنے عقائد ہیں، اپنے نظریات ہیں، اپنی رائے ہے،
کچھ فقہ جعفریہ کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے یہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہماری آئیڈینٹی اور شناخت کا ایک حصہ ہے، تو ان کی جو گواہی ہے وہ بھی تیسری گواہی کے طور پر شامل کر لی گئی. اور مولانا اسحاق مدنی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جو دوسروں کے جو عقائد ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات کہ کوئی رک گیا ہے، وہ کوئی اور بھی وہ کرنا چاہے، کیونکہ بعض اوقات چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں، یعنی کوئی اس طرح کا تو وہ نہیں لگ جاتا، تو وہ خیر ہر ایک کا اپنا عقیدہ اور اپنا وہ ہے. اچھا میں ایک چیز جو آپ نے سوال کیا میں حضرت سے، میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں اصل میں نا وہ ڈاکٹر شریتی کا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے لیے مرنا آسان ہے، عمل کرنا اور جینا اسلام کے مطابق اسلام کے مطابق جینا مشکل ہے. یعنی ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایکسٹریم مریں گے اسلام کے لیے، نہیں بھائی، وہ تو جب ضرورت ہوگی تو بہت اچھی بات ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام کے لیے نہیں مرتے، اپنی عصبیت کے لیے مرتے ہیں. وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ ایک جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. آج کل جو چل رہا ہے اس پیرائے میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کہیں پیچھے رہ جاتا ہے اور ہم اسلام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کا اور اس کو توحید کو سمجھا ہوا ہو نا، اب دیکھیں کہ یہ توحید کتنی قیمتی چیز ہے. اقبال جب بیان کرتا ہے نا واقعہ کربلا کو تو کہتا ہے کہ وہ کلمہ لا الہ بصحرا نوشت، یعنی اقبال لا الہ کے کلمے کو جو ملاتا ہے وہ کربلا کے ساتھ جا کے ملاتا ہے. صحیح. یعنی یہ پیغام لا الہ جو ہمیں ملا ہے یہ آسانی سے نہیں مل گیا، یہ آرام سے نہیں مل گیا، یہ سکون سے نہیں مل گیا. یعنی اگر ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا ہی پتہ نہ ہو کہ یہ ہم تک پہنچی کیسے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو جہاں جب ہم لا الہ کہہ لیتے ہیں اور اس کے بعد زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جسے آپ بھی فرما رہے تھے، جب تک دل اور عمل مسلمان نہ ہو تو بات نہیں بنتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں توحید کے جو عملی پہلو ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر لا حکم لغیر اللہ. صحیح. یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیا چھپا ہوا ہے، ہاں، تو پھر اس کے علاوہ اس کے بعد پھر کسی اور کا حکم اور غیر امر کا حکم ماننے نہیں مانیں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت زیادہ مناقب اور فضائل بیان کیے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ کافر ہو تو، بالکل اگر وہ کافر ہو تو بھی ان کی اطاعت کریں. کہتے اگر وہ کہیں مثلا اگر سچویشن یہ پیدا ہو جائے کوئی نماز سے روکیں یا اللہ کی توحید سے منع کریں، ہاں جہاں اللہ کے حکم کے سامنے ان کا حکم آ جائے گا پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، پھر اللہ کا حکم مانا جائے گا. میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ہائے افسوس کہ ہم نے توحید کے حکم کو سب سے آخر میں رکھا. ہم چودھری کا حکم پہلے لے آتے ہیں، ہم وڈیرے کا حکم پہلے لے آتے ہیں، ہم مال کی محبت پہلے لے آتے ہیں، ہم اپنے عزیز و اقارب اور پتہ نہیں کیا کیا محبتیں ہم پہلے لے آتے ہیں. اللہ کا حکم اور اللہ کی محبت ہم سب سے آخر میں لے گئے. مطلب اللہ کے ڈر کے علاوہ باقی دنیا کی ہر چیز کا ڈر وہ ہمارے اندر موجود ہے نا. وہ کیا شعر تھا کہ کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے ایک خدا جو میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. سبق صاحب یہ ہے نا میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں ابھی سنا دیتا ہوں برکت کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے سے پھینکا گیا نا، تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے پروردگار کی اجازت سے، کہا اے ابراہیم میرے لیے کوئی حکم ہے، میں تمہاری کوئی مدد کر دوں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے نا پروردگار جس کے لیے میں یہاں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو پھر آپ پکاریں پروردگار کو، بلاتے کیوں نہیں؟ تو عربی میں بڑا خوبصورت جملہ تھا، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ علمہ بحالی خیر من سوالی، اس کو یہ معلوم ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، یہ اس سے مانگنے سے بہتر ہے. جو اس کے بندے ہوتے ہیں نا، جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ ڈر سے نہیں مانتے، وہ خوف سے پروردگار کو نہیں مانتے، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ اسے ماننا جائے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ میرٹ پہ مانتے ہیں، میرٹ پہ مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں، ہاں وہ اس وجہ سے مانتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ اکیلے توحید کے لیے پوری قوم سے ٹکرا جانا. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ جب انسان میں توحید آ جاتی ہے نا، جب پروردگار کی وحدانیت کو وہ دل و قلب سے مان لیتا ہے تو پھر پوری دنیا اس کے مد مقابل میں آ جائے وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتا. صحیح.
کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اگر میری ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں تو پھر بھی میں اس مشن سے سے اس نہیں مقصد سے ہٹوں گا. باز نہیں وہ توحید کا لطف ہی الگ ہے. صحیح. اچھا ویسے بھی اگر دیکھا جائے علامہ صاحب کہ جب بندہ اپنے اندر نا یہ توحید کا وہ پیدا کرتا ہے, پتہ نہیں اس کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے اللہ دنیا کی ہر شر سے لڑنے کی, ہر برائی سے لڑنے کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس نے اس چیز کو آزمایا ہے اور اپنے اندر محسوس کیا ہے نا اس توحید کی طاقت کو, تو اسے لگا کہ ہاں کھڑا کیسے ہونا ہوتا ہے اور مزاحمت کیسے کرنی ہوتی ہے, اور اپنی جو خواہشات ہیں انہیں کیسے اپنے پاؤں کے نیچے کچل کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کرتے ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہوتا ہے. تو کتنا امپورٹنٹ یہ جی ظاہر بات ہے. ہم صحابہ کی زندگی پڑھتے ہیں تو 313 ہزاروں سال لڑ جاتے ہیں, اور جو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ 1-10 کے مقابلے میں, تو باطنی کی طاقت توحید ہی تھی نا. اور جب اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ تم 1 جو ہے وہ 2 کے برابر ہو. حالانکہ حضور کا اپنا دور تھا ابھی تک, جب زیادہ فتوحات ہو گئے تو اس وقت اللہ نے فرمایا اب الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب حضور کا دور, صحابہ کا دور اور آج کا دور, کتنا ضعف اور کتنی کمزوری آ گئی ہے. تو ایک اکیلا بندہ کافر جو ہے وہ اس کو پکڑ لے, تو اکیلا بندہ بھی وہاں بھاگے تو مجرم تھا اس وقت دل کی طاقت کی وجہ سے. تو یہی تو جب عقیدہ نزیع ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, ساری طاقتوں کا مالک وہ ہے, سب خزانوں کا مالک وہ ہے, نفع نقصان اس کے, پوری دنیا کائنات ایک سائڈ پہ ہو جائے اور میں اکیلا ایک سائڈ پہ ہوں, وہ کچھ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں. صحیح. اور جو مجھے دینا چاہتا ہے پوری کائنات اس کو روکنے لگ جائے تو وہ نہیں روک سکتے اگر وہ دینا چاہے تو. صحیح. حدیث پاک کے اندر الفاظ بھی آتے ہیں. تو اصل میں ایک کمزوری ہے وہ نزیہ کہ ہم زبان سے یہ سب کچھ مانتے ہیں لیکن ہمارے قلب و ذہن میں اس کا وہ جو تصدیق عملی طور پر ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. تو یہ بات حقیقت دین اسلام پورا لاہ عمل ہے, پورا ضابطہ حیات ہے. کوئی چند نظریات تو نہیں ہے, چند واقعات یا کوئی بشارتیں تو نہیں ہیں. حالانکہ پہلے کتابیں داؤد علیہ السلام کی جو کتاب زبور تھی وہ ادعیہ تھے, دعا و استغفار تھے. اسی طرح جو توراۃ شریف ہے اس کے اندر بھی زیادہ تر احکامات تھے اور اتنے جامع نہیں تھے. اور دین اسلام پورا پورا ضابطہ حیات ہے. صحیح. تو ہم نے صرف یہ سمجھا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو کافی ہے. اگرچہ انٹری ہو جائے 3000 والی تسبیح لے کر نا برابر پھیرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, اس کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کرتے ہیں. عملی طور پر کچھ نہیں, اس کی برکات اپنی جگہ پر ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 70,000 دفعہ پڑھ لیتا ہے اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے. وہ ایک الگ پہلو ہے کہ صرف پڑھنے کے بھی فائدہ ہے. نہیں مطلب وہ پڑھنے کا فائدہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ہاں ہاں مقصد یہ نہیں, وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا. تو دین اسلام تو زندگی گزارنے کے لیے آیا. اور آپ نے ابھی غزوہ بدر کی بات کی, اور وہاں پہ کیا تھا کہ صحابہ کرام اگر چاہتے تو ذکر کر کے جنگ جیت سکتے تھے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان میں اتارا. اور وہ حالی نے کیا خوب کہا کہ یہ پہلا لشکر تھا افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا. یہ لشکر سب سے انوکھا تھا, نرالا تھا. اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. تو کاملی کملی والا دعا کرتا تو طائف کی پہاڑیوں کو آپس میں ٹکرا دیتا. وہ دعا کرتا تو سونے کے ذخائر اپنے سامنے لگا دیتا. وہ ذکر اذکار کرتا تو ساری مرادیں پا لیتا. لیکن کہا نہیں, میدان میں نکلنا ہے اور میدان میں نکل کر اپنا کام جو ہے وہ کرنا ہے, کیونکہ وہ پوری امت کے لیے اسوہ کامل ہے. تو تاکہ امت سے بھی یہی کہا کہ محنت پر, جدوجہد پر یقین رکھنا ہے, اور ساتھ نظریے کے اندر وہ جو آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ نظریے کے اندر وہ ساری چیزوں کا موجود ہونا چاہیے. اور یہی تو حضور نے, آپ تو دعا فرماتے تو اللہ قبول کر لیتا ہے, بے شک. آج پھر دعائیں کہاں سے آتی ہیں؟ ہاں ہاں یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے ایک طریقہ دینا تھا کہ اسلام کے لیے کام کرنا ہے, اس کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے. تو خیموں میں چھپ کر کونے میں لا کر دعا نہیں کرنی, تلوار لے کر باہر نکلنا. لیکن جب ضرورت پڑے پہلے آپ دعوت دیں, دعوت بھی صرف زبان سے نہیں عمل سے. ایک وقت تھا کہ مطلب میدان میں ایسے بھی نہیں نکلنا کہ فتنہ اور فساد برپا کرنا شروع کر دیں. اس کے اندر دیکھیں آج یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ حقانیت کی دلیل ہے. تعلیمات جو ہے وہ ظاہری باطنی اعتقادی روحانی اور جسمانی روحانی ہر لحاظ سے جو ہے وہ قوت کا بھی سبب ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے. لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو رہا. کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. بلکہ مسلمان رکاوٹ بن رہے ہیں الٹا رکاوٹ اسلام قبول کرنے کی راہ. جی جی,
تو دین اسلام کی تعلیمات پڑھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کو اسوہ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. جو تعلیمات جامع معنی اور اتنی کامل تعلیمات ہیں ان کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں، ہماری طرف آ کر متنفر ہو وہ جاتے ہیں. اقبال نے اسی بارے میں متنبع کیا تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بالکل. تو بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، پروفیسر ندیم الطاف خان صاحب اور ڈاکٹر ندیم عباس صاحب. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی کلمہ شہادت کے حوالے سے. جو کلمہ ہماری زبان پر ہر وقت جاری رہتا ہے، ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنا چاہیے. اور جب آپ بغیر معنی کے اور بغیر مفہوم کے اس کلمے کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کس چیز کا تقاضا آپ سے کر رہا ہے. یہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اور اس کلمے کو جن لوگوں نے جانا انہوں نے دنیا فتح کر دی. جن لوگوں نے جان کے نہیں مانا تو وہ لڑنے پر آگے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس کلمے کی اہمیت کیا ہے. تو اللہ کے رسول جو ٹکرائے مشرکین مکہ سے تو وجہ یہ کلمہ تھا. اللہ کے رسول جو لے کر آئے وہ یہ کلمہ تھا. تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ یہی کلمہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی جلالت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا ہمہ وقت اظہار کرتے رہنا. اور اگر آپ اس کلمے کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.